اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، یہ دو آیات مبارکہ سورۃ الصف قرآن کریم کی مدنی سورہ جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 61 نمبر پہ ہے، اس سے میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا نمبر 10 اور 11 ہے۔ صف کے معنی قطار کے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، 2 رکوعات پہ مشتمل ہے اور اس کی 14 آیات ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورہ التغابن کے بعد نازل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ معرض وجود میں آ چکی ہے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اور منظم ریاست تیار ہو چکی ہے، جس کے پہلے حاکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ تشریف فرما ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی باتیں زیادہ طور پہ دین سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ باتیں آپس میں یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم کو ایسی تجارت پتہ ہوتی جو رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم دنیا کی تجارتیں کرنے کی بجائے وہ تجارت کیا کرتے۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کی یہ باتیں سنی اور اللہ کو ان پہ بہت پیار آیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ عربوں کا جو پیشہ تھا وہ پیشہ تجارت تھا، اپنے سارے مال و اسباب تجارت کے ذریعے وہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے اسی تجارت اور پیشے کے اعتبار سے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور سوالیہ انداز اختیار کیا، جیسے یہاں کوئی ہمارا ہمدرد، ہم اس سے بات کریں تو وہ کہتا ہے آج کل کیا کر رہے ہیں، یہ چھوڑیں، میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں۔ تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے، وہ شائق ہوتا ہے کہ اسے ایسی اچھی تجارت بتائی جائے جس میں نقصان کا احتمال ہی نہیں۔ رب العالمین نے یہی فرمایا هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں؟ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب ایمان والے بندے کو یہ کہا جاتا ہے
کہ ہم آپ کو ایسی تجارت بتاتے ہیں، کیا آپ کو ایسی تجارت بتا دی جائے جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کہتا کہ اسے یہ بات نہ بتائی جائے، اسے ایسی تجارت نہ بتائی جائے۔ اس کی خواہش ابھرتی ہے اور وہ شاکی ہوتا ہے اس بات کا، اور شائق ہوتا ہے کہ اسے یہ بات جلدی بتائی جائے۔ رب العالمین یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتا رہا ہوں کہ تم اس تجارت کو کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دو، میں تمہیں زندہ و جاوید کر دوں گا، اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے فلاح کی زندگی نصیب کروں گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی دوسری ویڈیو کی قسط میں اس تجارت کے بارے میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔